الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 53 سورہ النجم کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت اس چھٹے باب کی چوتھی سورت ہے اور اس کا موضوع کفار مکہ کو اس رویے کی غلطی پر متنبہ کرنا ہے جو وہ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ کلام کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جا رہا ہے۔ انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں بلکہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے علی ترتیب 3 مضامین یہاں پر بیان فرمائے ہیں، جس میں نمبر 1 سامعین کو یہ سمجھایا گیا کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو وہ اس کی بنیاد محض گمان اور منمانے مفروضات پر قائم ہے، اور نمبر 2 لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ صحیح راستے پر وہ ہیں جو اس کے راستے پر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پر ہو، اور گمراہ وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ اور پھر نمبر 3 دین حق کی وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے جو قرآن مجید کے نزول سے کئی برس پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہو چکے ہیں، تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور نرالا دین لے کر آئے ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اصلی حقائق ہیں جو ہمیشہ سے اللہ کے نبی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مضامین ارشاد فرمانے کے بعد خاتمہ اس بات پر کیا گیا کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا، اور یہی وہ مؤثر خاتمہ کلام تھا جسے سن کر پھر کئی لوگ ضبط نہ کر سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلام الہی کے یہ فقرے ادا کر کے سجدہ کیا تو وہ سب بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے، جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں۔ یہ در حقیقت انہی تاروں کا ذکر ہے جن کے متعلق بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رجوماً للشیاطین بنا رکھا ہے، یعنی شیطانوں کے لیے سنگساری کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جب گرتے ہیں تو زبان حال سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان راستوں کی پاسبانی کر رہے ہیں جن سے جبریل امین اس قرآن کو لے کر آتے ہیں۔ ان میں کسی شیطان کے لیے دراندازی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسے جنوں کا الہام اور کاہنوں کا کلام قرار دے کر رد کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس حرم تک ان شیطانوں کی رسائی کہاں؟ یہ تو اس کے قریب بھی پھٹکنا چاہیں تو شہاب ثاقب کی صورت میں ہم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لہذا اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے۔ رفیق سے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ضل اور دوسرا غوا۔ ضل اس گمراہی کے لیے آتا ہے جب کوئی شخص راستہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑے، اور غوا کا تعلق اس گمراہی سے ہے جو انسان نفس کی اکساہٹ سے اور جان بوجھ کر اختیار کر لیتا ہے۔ اور لفظ صاحب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، اور مخاطب اس کے قریش ہیں۔ ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر جو تمہارے اپنے دن رات کے ساتھی ہیں تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، تم ان کے ماضی اور حاضر
ان کے اخلاق اور کردار اور ان کے رجحانات اور ذوق سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم نے کب ان کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے یہ شبہ بھی ہو سکے کہ ان میں کہانت یا نجوم کی کوئی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے؟ اس طرح کا ذوق کسی کے اندر ہوتا ہے تو دن رات کے ساتھیوں سے وہ پھر عمر بھر چھپا نہیں رہتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز اتنی مدت تک تم نے ان کے اندر کبھی محسوس نہیں کی، اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم کو اللہ کا کلام سنایا تو تم نے ان کو کاہن اور نجومی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی زندگی اور ان کا کلام شاہد ہے کہ ان کے اندر کسی ضلالت اور غوایت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، یعنی کاہن اور نجومی جو ہوتے ہیں تو وہ تو جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنے نفس کی تحریک سے کہتے ہیں، لیکن اس کلام کا منبع اور منشا اور ہے، نفس اور اس کی خواہشوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ قرآن تو در حقیقت ایک وحی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا صاحب کردار اور بڑا صاحب حکمت ہے، یعنی جس فرشتے نے یہ کلام پیغمبر پر اتارا ہے وہ تمام اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل اور علم اور عقل اور سیرت اور کردار کے لحاظ سے نہایت پروفاؤنڈ ہے۔ اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری روح ان کو متاثر یا مروب کر سکے، ان سے خیانت کا ارتکاب کرا سکے، یا ان کی تعلیم میں کوئی خلط مبحث کر سکے، یا ان کو کوئی وسوسہ لاحق ہو سکے۔ اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے تاکہ جو فرض ان کے سپرد فرمایا ہے اس کو وہ بغیر کسی خلل اور فساد کے پوری دیانت اور امانت کے ساتھ ادا کر سکے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، لہٰذا وہ نمودار ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح کہ وہ آسمان کے نیچے کنارے پر تھے۔ یہ در حقیقت غور کیا جائے تو یعنی پہلی وحی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ در حقیقت پہلی ملاقات کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جلی اور انسسپیکٹڈ صورت میں نمودار ہوئے اور پیغمبر نے کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کا مشاہدہ کیا۔ پھر بیان ہوا کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے اور جھک پڑے۔ یہ اصل میں در حقیقت اس التفات اور اہتمام اور شفقت کا بیان ہے کہ جس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی تاکہ جو ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے آپ انہیں اچھی طرح سن اور سمجھ لیں۔ پھر بیان ہوا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ تشبیہ اگر غور کیا جائے تو اہل عرب کے ذوق کے لحاظ سے دی گئی، یعنی ان کا جو ذوق یہی تھا تیر کمان وغیرہ، تو اسی کی وہ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ تو اسی تشبیہ کو اختیار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وہ وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ دل کا وہم نہیں تھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر انہیں اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ در حقیقت دوسری ملاقات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد معلوم ہے کہ یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ شروع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ مشاہدہ ایک ہی بار نہیں ہوا کہ اس کو کوئی وہم یا مغالطہ قرار دیا جا سکے۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھی دیکھا اور اس موقع پر بھی وہ ان کے سامنے اپنی اصلی صورت میں وہ نمودار ہوئے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہا بتایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو عالم ہے، فزیکل عالم، اس کی سرحدیں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرہ در حقیقت بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت عالم ناسوت اور عالم لاہوت، یعنی وہ جو پھر جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا عالم شروع ہوتا ہے کہ درمیان ایک حد فاصل ہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت یہ سارا عالم نادیدہ ہے، نہ ہم عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے حدود کو جانتے ہیں اور نہ ان دونوں کے درمیان کے اس نشان فاصل کی حقیقت سے واقف ہیں، جس کو یہاں سدرہ سے تعبیر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔
یہ چیزیں در حقیقت متشابہات میں داخل ہیں، اس وجہ سے قرآن کی ہدایت کے مطابق ان پر تو مجمل ایمان لے آنا چاہیے، اس کی حقیقت کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی حقیقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور پھر جن کا علم راسخ ہوتا ہے ان کے علم میں ان چیزوں سے اضافہ ہی ہوتا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ان کی حقیقت جاننے کے در پہ ہو جاتے ہیں، وہ در حقیقت ٹھوکر کھاتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں بیان کر دی گئی۔ پھر بیان ہوا اندہا جنت الماوا، جس کے پاس ہے جنت الماوا، اس سے مراد وہ جنت ہے جس میں اہل ایمان اول اتارے جائیں گے، اور یہ عالم لاہوت کا نقطہ آغاز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشاہدہ عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے نقطہ اتصال، یعنی ان کا جو کنیکشن پوائنٹ ہے ان دونوں عالم کا، وہاں پر ہوا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ یہ اسلوب بیان بتاتا ہے کہ سدرہ پر اس وقت انوار اور تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ الفاظ اس کی تعبیر اور تصویر سے بالکل قاصر ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغی، ان کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، یعنی اس ہجوم تجلیات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ چکا چوند ہوئی نہ بے قابو ہوئی، بلکہ آپ پورے سکون، ضبط اور یکسوئی کے ساتھ یہ سب چیزیں دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ ان نشانیوں کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی، اس لیے کہ نہ الفاظ اس تفصیل کے متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہمارے علم اور عقل اور تصورات کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ تاہم آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ یہ نشانیاں ان نشانیوں سے بالا تر تھیں جن کا مشاہدہ ہم عام طور پر انفس اور آفاق میں کرتے ہیں۔ مفسرین نے ان سے در حقیقت وہ مشاہدات بھی مراد لیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ہوئے۔ ان کی اس رائے کے حق میں یہ قرینہ موجود ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے کہ اس موقع پر آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ تاہم یہاں پر پھر یہ امر بھی ملوز رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ صرف اپنے رب کی نشانیوں ہی کا ہوا ہے، خود اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کا یہاں پر کوئی اشارہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو نجوم اور کہانت کی قسم کی چیز قرار دے کر اس کی وقت گھٹانا چاہتے ہیں، ان کو خطاب کر کے در حقیقت بیان کیا گیا کہ اور ان کے سامنے یہ حقائق رکھے گئے۔ نمبر 1 کہ یہ قرآن جس روز جزا و سزا سے تم کو آگاہ کر رہا ہے اس کو کوئی تم معمولی بات نہ سمجھو، یہ تمہارے کاہنوں اور نجومیوں کی حفوات قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے پیش کرنے والے نے خود اپنے جی سے گھڑ لی ہو، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے سب سے زیادہ مقرر فرشتے کے ذریعے سے اپنے اس خاص بندے پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ وہ تمہیں اس آنے والے دن سے، اس کی ظہور سے اچھی طرح آگاہ کر دے۔ اور پھر جس فرشتے کے ذریعے سے یہ وحی آئی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نہایت مقرر فرشتہ ہے، اس وجہ سے اس اہم ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ وہ نہایت امین ہے، اللہ کی امانت میں وہ کوئی خیانت نہیں کر سکتے، وہ نہایت قوی ہیں، مجال نہیں کہ کوئی دوسری طاقت ان کو مرعوب یا مغلوب کر سکے۔ وہ تمام اعلیٰ علمی اور اخلاقی صفات سے متصف ہیں، اس وجہ سے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کسی مغالطے میں مبتلا ہو سکیں یا کوئی انہیں دھوکہ دے سکے یا وہ کسی کی جانبداری یا کسی کی ناحق مخالفت کرے۔ اور پھر نمبر 3 اس فرشتے کو پیغمبر نے 2 بار نہایت وضاحت کے ساتھ دیکھا ہے۔ پہلی بار اس کا مشاہدہ افق اعلی میں ہوا اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس شبے کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ محض کوئی وہم تھا جو ان کو لاحق ہوا اور انہوں نے اس کو تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اور نمبر 4 فرشتے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی وہ ایک شفیق استاد کی طرح نہایت قریب سے آپ کے اوپر جھک کر دی، جس کو پیغمبر نے اچھی طرح سنا اور سمجھا۔ یہ نہیں ہوا کہ دور سے ان کے کانوں میں کوئی آواز آ پڑی ہو جس کے سننے یا سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ آپ کو ہوا ہو۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 19 سے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے برخلاف اب جو تم کچھ مانتے ہو ذرا دیکھو اس کا سورس کیا ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، ذرا بتاؤ
تم نے اس لات اور عزا اور تیسری مگر درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے؟ تم انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، واہ بھائی واہ، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں۔ یہ سوال اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر استخفاف اور تحقیر اور تعجب کا مضمون لیے ہوئے ہے۔ یعنی کہاں جبریل علیہ السلام جیسی ہستی اور ان کی غیر معمولی مردانہ اوصاف، اور کہاں یہ دیویاں جنہیں تم خدا کی بیٹیاں بنائے بیٹھتے ہو۔ آگے کی آیت سے واضح ہو جائے گا کہ یہ فرشتوں کے بت تھے جنہیں مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پھر پرستش کرتے تھے۔ ان کی عظمت تمام مشرکوں کے نزدیک یکساں مسلم تھی، اور ان کی نسبت، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بڑے مرتبے کی دیویاں ہیں اور پوری امید ہے کہ ان کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ پھر بیان ہوا کہ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو اللہ رب العالمین سے بیٹے بیٹیاں منسوب کرنا ہی پرلے درجے کی صفاحت ہے، لیکن تم نے مزید یہ ستم بھی کیا کہ ایک ایسی چیز اس کی طرف منسوب کر دی جسے اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا مرتبہ تمہارے نزدیک تم سے بھی لوور ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کی حماقت پر افسوس، ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، یہ محض وہم اور گمان اور اپنے نفس خواہش کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ کی واضح ہدایت آ جانے کے بعد بھی یہ اپنے ظنون اور اوہام اور خواہشات نفس کی پیروی پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اس لیے فرمایا ہے کہ شرک کا ماخذ بالعموم یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ اللہ کے تقرب اور اس کی جنت کے حصول کے کوئی آسان راہ نکال لی جائے، اور شیطان اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ظنون اور مسکنسیپشنز کی ایک پوری دیومالا بنا کر لے آتا ہے کہ فلاں اور فلاں کو خدا کے ہاں یہ درجہ حاصل ہے، اسے معبود بنا لو، دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں تمہارے دروازے پر ہوں گی۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے جو چاہے بنا لیں، لیکن عمل الانسان ما تمنا، کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں۔ فللہ الآخرۃ والاولی، سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے قوانین کسی کے خواہش سے نہیں بدلتے۔ اور ان کے معبودوں کا کیا ذکر، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر جب اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے، لمن یشاء ویرضی، جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو نہیں مانتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ یعنی جس طرح ماننے کا حق ہے آخرت کو، اس طرح نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک یہ ایک عقیدہ تو ہے، مگر اللہ کے کامل عدل کے ظہور کا دن نہیں ہے جس میں ہر ایک ٹھیک ٹھیک اپنے ایمان اور عمل کے مطابق اپنے کیے کی جزائے سزا پائے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ماننے کے تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو ہماری یہ دیوی دیوتا ہمارے لیے ڈھال بن جائیں گے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ بیان ہو رہا ہے کہ وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی وہ بات جس کے حق میں نہ عقل اور فطرت گواہی دے اور نہ وہی کی شہادت موجود ہو، اس لیے کہ علم انسان کو انہی دو ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کے جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ فاعرض عمن تولی عن ذکرنا، اس لیے اے پیغمبر ان سے اعراض کریں جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا ہے، یعنی قرآن، اس لیے کہ وہ آخرت اور اس کے نتائج اور اس کے تمام کانسیکوینسز کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں ہے، یہ ان کی اعراض کی اصل وجہ بتائی ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محض
دنیا کے ظاہر ہی کو دیکھ سکتے ہیں اور اتنے تنگ نظر ہیں کہ اسی پر ریچھ کر اللہ کی اس ابدی بادشاہی سے بے پرواہ ہو بیٹھے ہیں جو اس دنیا کا باطن ہے اور جس کے وجود پر اس کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، اس میں شبہ نہیں ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، وہو عالم بمن اہتدی، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر ہیں۔ یعنی جانتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ بھی کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مزعومہ شرکاء اور سفارشوں کے اعتماد پر غافل بیٹھے ہوئے ہیں وہ محض نفس کے فریب میں مبتلا ہیں۔ زمین اور آسمان کا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے حضور میں پہنچیں گے تو اس کے سوا کوئی مولا اور مرجع تلاش نہیں کر سکیں گے۔ یجزی الذین اساءوا بما عملوا، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو وہ ان کے عمل کی سزا دے گا۔ ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے گا جنہوں نے اچھے کام کیے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائی سے بچتے رہتے ہیں۔ الا اللمم، مگر یہ کہ کبھی کچھ آلودہ ہو گئے، یعنی اچھی جزا اس رویے کے صلے میں ملے گی، اس کے لیے کسی کی شفاعت، بزرگی اور حسب و نسب کی برتری کام نہیں آئے گی۔ حق تلفی سے، جان اور مال اور آبرو کی خلاف زیادتی سے اور بدکاریوں سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جو لوگ ان سے بچتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں کے ارتکاب پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ کام چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں توبہ اور اصلاح کی توفیق دیتا ہے اور وہ اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اصل میں الا اللمم کے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی کسی جگہ ذرا دیر کے لیے اتر جانے کے ہیں۔ مجاہد اور ابن عباس نے لمم کا مفہوم یہ نقل کیا ہے کہ آدمی کسی گناہ میں آلودہ تو ہو جائے لیکن پھر اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان سے مطالبہ نہیں ہے کہ وہ معصوم بن کر زندگی گزارے۔ جذبات اور خواہشوں سے مغلوب ہو کر گناہ کا مرتکب ہو جانا تو اس سے بعید نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ اس سے ضرور ہے کہ اس کے حصے ایمانی اتنی بیدار رہے کہ کوئی گناہ اس کی زندگی میں اس طرح احاطہ نہ لے کہ اس کے لیے اس سے پیچھا چھڑانا ہی ناممکن ہو، بلکہ جب بھی اس کا نفس اس کو ٹھوکر کھلائے وہ متنبہ ہوتے ہی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ جو لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دامن مغفرت ہے وہ در حقیقت بہت وسیع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کے رب کا دامن مغفرت یقیناً بہت وسیع ہے۔ تو لوگوں تم اپنے آپ کو پھر بڑی چیز سمجھتے ہو عالم بکم، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے اٹھایا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی جنین ہی تھے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے، اور هو عالم بمن اتقى، جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں وہ خوب جانتا ہے۔ یعنی اپنی حیثیت کو سمجھو، پانی کیچڑ اور پھر ذلیل پانی کے ایک بوند سے پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر کسی استحقاق کا مطالبہ کرے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مخاطبین پاسبان حرم اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اپنی انہی نسبتوں کی وجہ سے انہی مسکنسیپشنز میں مبتلا تھے جن میں اب مسلمان مبتلا ہیں، اور اپنے آپ کو امت مرحومہ قرار دے کر ایمان اور عمل کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ افرائیت الذی تولی، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، وآتا قلیلا واقدا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کر رک گیا۔ یہ بخیلوں کی عام روش بیان ہوئی ہے کہ اگر مارے باندھے کبھی کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، ان پر بخل کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ ان کی مٹھیاں بھیگ جاتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو اکسانے کی کوشش کرے تو وہ اس کا منہ نوچنے کو دوڑ پڑتے ہیں کہ کہاں تک خرچ کروں، چلو ہٹو میں تو ڈھیروں مال لٹا چکا ہوں، یقول اہلکت مالا لبدا۔ پھر آگے اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ایسا شخص کہ آخرت میں بھی وہ عالی مقام ہوگا
عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یعنی وہ صحیفے جن میں ان پیغمبروں کی تعلیمات جمع کر دی گئی ہیں۔ یہاں اگرچہ مخاطب اصلاً قریش ہے، مگر اس دور میں اہل کتاب بھی مختلف حوالوں سے زیر بحث رہتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ اس صفت کا اضافہ ہے، وہ ہے کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صفت کی یاد دہانی میں قریش اور اہل کتاب دونوں کو تنبیہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں جو رتبہ بلند ملا وہ اپنے رب کے ساتھ کامل وفاداری کے صلے میں ملا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ کرنے کرانے کو تو کچھ نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو۔ ان صحیفوں کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ بیان کیا جا رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ہم بتائیں کہ ان صحیفوں کی اصل تعلیمات کیا تھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے۔ یہ شفاعت سے متعلق تمام باطل تصورات کی در حقیقت تردید ہے، اور اس حقیقت کا نہایت واضح بیان بھی ہے کہ آدمی کو اللہ کے ہاں دوسروں کی نیکی یا بدی سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ اس کی صحیح اور جہد کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس نیکی یا بدی میں دخل ہو۔ لہذا ہر شخص کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے حضور میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اور جس کو جو کچھ ملے گا اپنی ہی محنت کے صلے میں ملے گا۔ نہ نوح اپنے بیٹے کو بچا سکیں گے، اور نہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ان کے باپ کے کام آئے گی، اور نہ لوط جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنی بیوی کے لیے ڈھال بن سکیں گے۔ توبہ اور استغفار سے متعلق یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ یہ بھی آدمی کی اپنی ہی صحیح ہے، اپنی ہی کوشش ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ عنقریب دیکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مرنے کے بعد کوئی اور اس کا مولا اور مرجع بن جائے گا اور اسے اللہ کے حضور میں جواب دہی سے بچا لے گا۔ سب کی پیشی اللہ ہی کے حضور میں ہوگی، اور اس کے فیصلے بغیر کسی مداخلت کے جس طرح وہ چاہے گا نافذ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آگے موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کا کہ صحیفوں کا حوالہ وہ تو ختم ہوا، اور اب آگے قرآن کے عام اسلوب کے مطابق توسیع کلام ہے۔ یعنی قرآن میں جگہ جگہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک قول کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے اضافے بھی کر دیے جاتے ہیں جو اگرچہ لفظاً تو اس قول کا جز نہیں ہوتے، لیکن مانن اسی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس سے بات کی پوری وضاحت بھی ہو جاتی ہے اور کلام حال کے مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ تو آگے ارشاد ہوا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور اس پر مزید یہ کہ وہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کی ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا ایک ستارے کا نام ہے جو موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے۔ اہل عرب اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور بہار کی تمام شادابیاں اسی سے منسوب کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب غم اور خوشی، موت اور زندگی، خلق اور تدبیر، فقر اور غنا، یہاں تک کہ باعث بادل موت سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی دوسرا کس حق کے بنا پر مولا اور مرجع بنے گا؟ یہ مال اور ثروت جس کی فراوانی تمہیں تکبر پر آمادہ کرتی ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کسی شعرا کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شعرا کا رب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ عاد اولا کو اسی نے ہلاک کیا۔ عاد کو یہاں عاد اول اس لیے کہا گیا کہ سمود انہی کے بقایات میں سے تھے،
اور انہیں عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ وہ سمود فما ابقا، اور سمود کو بھی پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ وہ قوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، اس لیے کہ یہ سب تھے ہی نہایت ظالم اور سرکش لوگ۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور اوندھی گری ہوئی بستیوں کو بھی اسی نے اٹھا کر پھینک دیا، یعنی اشارہ ہے قوم لوط کی بستی پر۔ قرآن نے در حقیقت بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غبار انگیز ہوا اتنی تیز فاسٹ کر کے بھیجی کہ طوفان بن گئی، اور اس نے ان پر اس طرح پتھروں کی بارش کی کہ ان کے گھر بھی الٹ کر اوندھے ہو گئے۔ فغشاها ما غشا، پھر ان پر چھا دیا جو کچھ کے چھا دیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے۔ ھذا نذیر من نذور الاولی، یہ اگلے نذیروں ہی میں سے ایک نذیر ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس سورج کی ابتدا بھی اسی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، اس لیے اس ھذا یعنی اس ھذا اس میں اشارہ مشارہ نے علیہ کے ذکر کے بغیر ہی آ گیا۔ ازفت الازفہ، آنے والی آ پہنچی، اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان کی قوموں پر پھر لازماً آ جاتا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، پھر کیا ہماری اس حدیث پر، ہماری اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، تم اپنے نشے میں غافل پڑے ہو، تو ہوش میں آؤ اور فاسجدوا للہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وعبدوا، اور اسی کی بندگی اختیار کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لینا چاہیے، اور اسی پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔